بچپن میں جب بچے لڑائی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ تو اس بات کی بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے گھر صاف کرنے سے کیا مطلب ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے اپنے ایک استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا گھر صاف کرو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے یا بیت اللہ ہے؟ بیت اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں رہتے، اللہ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں رہتے، تو پھر رہتے کہاں ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ تو مسجد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر صاف کرو، وہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تو اصل میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو نور ہے ایک، تو وہ اپنے شایان شان ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں؟ تو یہ ہمارے استاد محترم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ وہ اصل میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رہتا ہے، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو یہ دل صاف کرنا مقصود ہے۔ جیسے ہم سورج نکلا ہو اپنی آب و تاب کے ساتھ، فل شعاعیں اپنی بکھیر رہا ہو، تو ہم اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس طریقے سے ہم کوئی آئینہ لے، شیشہ لے، اور وہ سورج کے سامنے رکھیں اور اس میں سے شعاعیں منعکس ہو رہی ہوں، تو ہم اس آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر وہ شیشہ گندا ہو اور اس پہ دھول پڑی ہو، اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، تو اب وہ شعاعیں اس میں سے منعکس ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے، اس کے اندر قدورت اور نفرت اور حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہوتا ہے، وہ بھی اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے تھے بچے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا دل صاف کرو۔ جتنا یہ دل صاف ہوگا اتنی ہی برکات اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلی اس پہ پڑے گی۔